الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله خالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمر ربكم تدخلوا جنة ربكم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب کے ہدایوں سے درود سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے مصارف زکوٰۃ کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور اس دین اسلام کی اساس اور بنیاد وہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسلام کو ایک عبارت سے تشبیہ دی، اور اس عبارت کی بنیاد، اس عبارت کے ستون وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 5 چیزیں بتلائی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اس کے بعد اللہ پاک کے احکامات میں سے سب سے اہم ترین حکم نماز، پھر اللہ پاک نے مالی عبادت میں سے اپنی زکوٰۃ، اپنی مال کی پاکیزگی، تطہیر، اس کا حکم دیا، پھر اپنی جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کا حکم دیا، اور پھر بیت اللہ کا حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہی ترتیب شریعت کی بھی ہے اور یہی ترتیب فطرت کی بھی ہے۔ شریعت کے ترتیب میں سب سے پہلے ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ کے ماننے کے بعد پھر اللہ پاک کے احکامات کو ماننا اس پر لازم ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کے احکامات میں پہلا نمبر نماز کا ہے، پھر زکوٰۃ کا ہے، پھر اس کے بعد روزے کا حکم ہے، اور پھر بیت اللہ کا حج ہے۔ اور یہی ترتیب طبعی اور فطری بھی ہے
کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف شروع کر لیتا ہے کہ میرا محبوب اتنا باکمال ہے، میرا محبوب ایسا حسین اور جمیل ہے، میرے محبوب میں فلاں فلاں کمالات ہیں۔ تو انسان جب اپنے رب کو پہچاننے لگتا ہے اور رب کا تعارف اسے حاصل ہو جاتا ہے، رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، تو یہ دل کی گہرائیوں سے آواز آنے لگتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ وہی میرا محبوب، وہی میرا معبود، وہی میرا خالق، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس وہی یکتا ہے، وہی اکیلا ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ ہوگا نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے معبود اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی توصیف اور تعریف بیان کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مناجات ہو، خلوت میں ان کے ساتھ باتیں ہوں، تنہائی میں ان کے ساتھ گفتگو ہو۔ تو اللہ کے ساتھ مناجات وہ نماز ہے، تو پھر انسان اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے لگتا ہے، گفتگو کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور اللہ پاک کی تعریف بیان کرتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب یہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو جواب میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری صفات بیان کی ہے۔ جب یہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا ہے۔ جب بندہ اپنے عہد کا، اپنے وعدے کا اظہار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا تجھ ہی کی اکیلے کی عبادت کروں گا، تجھ ہی سے مدد مانگوں گا، تو اللہ پاک فرماتے بندے اب یہ تیرا وعدہ ہے، کہاں تک اور کتنا اس وعدے پر پکا رہ سکتا ہے۔ پھر اپنا مدعا بیان کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں نے دے دیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ محبت کا دوسرا درجہ وہ مناجات کا ہوتا ہے، گفتگو کرنے کا ہوتا ہے، بات کرنے کا ہوتا ہے۔ پھر تیسرا درجہ کہ انسان پھر اپنا مال اپنے محبوب پہ اٹھاتا ہے، خود مشقت کرتا ہے، کماتا ہے اور اپنے محبوب پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک کے محبت کا تیسرا درجہ کہ انسان خود کماتا ہے اور جو کماتا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، بلکہ نماز کی تکمیل وہ زکوٰۃ سے ہے۔ جس طرح رمضان مکمل ہوتا ہے صدقہ فطر سے، ہم روزے رکھیں، صدقہ فطر جس پر واجب ہے صدقہ فطر وہ نہ دیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کے روزے معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرے گا تو روزے اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے، صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو وہاں روزے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو نماز اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف پائے گا۔ تو فرمائیں کہ تیسرا درجہ اللہ پاک کی محبت کا وہ مال خرچ کرتا ہے، یہ پھر اپنا مال خرچ کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ کے نام پر، کبھی نذر کے نام پر، کبھی کسی چیز کا کفارہ ادا کرتا ہے، کبھی نفل صدقے دیتا ہے، بات بات پر لٹا رہا ہوتا ہے، مال خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ جو محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا درجہ جب انسان پہلے محبت میں صرف محبوب کی تعریف کرتا ہے، پھر خلوت میں باتیں کرتا ہے، پھر اپنا مال لٹاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، نہ اپنے بھوک کا احساس نہ اپنے پیاس کا احساس، جتنے لذتوں والی چیزیں ہیں ان تمام کی لذتیں قربان کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ پاک کی محبت کامل ہو جائے
تو پھر انسان کو رمضان کے روزوں میں لذت آتی ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور یہ بھوک پیاس رب کی محبت میں ہوتی ہے تو بوجھ نہیں بلکہ یہ ایک عبادت اور عبادت کے طور پر ادا بھی کرتا ہے اور ایک حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی براہ راست میں خود دوں گا، باقی اعمال کا اجر اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے دیں گے، لیکن روزے کا اجر اللہ پاک خود عطا فرمائیں گے کہ بندے نے میری محبت میں دن میں حلال کھانے پینے کو صرف میری محبت میں میری رضا کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ اور آخری درجہ جب انسان محبوب کے محبت میں بے قرار ہو جاتا ہے تو اپنے گھر سے نکلتا ہے، محبوب کی گھر کی طرف دوڑتا ہے اور اس کے گھر کے ارد گرد کا چکر لگاتا ہے، دیواروں کو چومنے لگتا ہے اور پراگندہ ہوتا ہے، نہ سر پہ ٹوپی، نہ سر کے بالوں میں تیل اور کنگھی کی فکر، نہ خوشبو کی فکر، ایک قسم کی زندگی دیواروں کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفر ہوتا ہے سفر حج کا کہ بندہ اپنے گھر سے نکل کر پھر بیت اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے، غلافوں کو چوم رہا ہوتا ہے، منتظم کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوتا ہے، خانہ کعبے کی جو دروازہ ہے اس دروازے کے ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے اور دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ننگا سر ہے، دو انسلے ہوئے لباس چادر، ان میں اپنے آپ کو لپٹا ہوا، سر کے بال پراگندہ، داڑھی کے بال پراگندہ، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، پیادہ پاں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کے محبت میں یہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نے سب کچھ قربان کر لیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے یہ 5 بنیادیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی بتائی، اور طبیعت اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہو۔ ان میں سے تیسری بنیاد وہ زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ علماء کرام فرماتے ہیں یہ توامین ہے، یہ 2 جڑواں بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 32 مقامات پر تقریباً نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا وہی اللہ کے کلام میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور نماز اللہ پاک کے عبادات میں سے ایک اہم عبادت، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ پاک کے عبادات میں سے ایک اہم عبادت اور اسلام کے بنیادوں میں سے ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ روزہ بھی اللہ پاک کے عبادات میں سے ایک اہم عبادت۔ روزے کے متعلق ارشاد فرمایا تمہارے اوپر بھی فرض، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض۔ زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر بھی فرض، ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض۔ قرآن پاک میں اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن پاک نے نقل کیا ہے، اور کب کا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر صرف 1 دن کی تھی، پیدائش کا پہلا دن ہے۔ سیدہ مریم کے ہاں بغیر والد کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قوم کہنے لگی یا اخت ہارون، یہ کیا ہوا؟ نہ تو تیرا والد ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قوم کہنے لگی مریم ہمیں بے وقوف بناتی ہو، پہلے دن کا بچہ جو خود کا بھی نہیں سکتا ہے وہ کیسے بول سکے گا؟ چولی سے آواز آئی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ میں اللہ کا بندہ، میرا رب مجھے نبی بنائے گا، میرا رب مجھے زکوٰۃ کا بھی حکم دیتا ہے، نماز کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ پاک کا احکامات کا ذکر فرماتے ہیں تو احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ کا بھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وذکر فی الکتاب اسماعیل، میرے پیغمبر اپنے کتاب قرآن پاک میں اللہ کے ذبیح پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ وہ حضرت اسماعیل اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ کا حکم ہماری شریعت میں بھی، گزشتہ شریعتوں میں بھی، لیکن وہاں معاملہ تھوڑا سا سخت۔ ہمارے ساتھ اللہ پاک نے نرمی کا معاملہ فرمایا، دو چیزوں میں نرمی کا معاملہ فرمایا، مقدار ان کی زیادہ، ہماری مقدار کم۔ زکوٰۃ ان کے لیے حکم سخت تھا، قبول ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے آسان ہے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ 3 حصے مال اپنے پاس رکھیں، 4تھائی حصہ مال اللہ کے راستے میں دے دیں، اللہ کے لیے خرچ کر دیں۔ 100 روپے میں سے 25 روپیہ وہ اللہ پاک کرتا، 4تھائی حصہ۔ اور ادائیگی کی کیفیت کیا تھی کہ زکوٰۃ نکال دیا جاتا، کسی اونچائی پر رکھ دیا جاتا اور پھر بندہ دور جا کر بیٹھتا، اللہ پاک سے استغفار کرتا، بخشش طلب کرتا، مناجات کرتا، اللہ پاک سے مانگ رہا ہوتا تھا اللہ پاک سے کہ اللہ میری اس زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ پھر آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہ آگ اسے راکھ بنا دیتا تھا، ختم کر لیتا تھا۔ یہ اس کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اب جس کے زکوٰۃ کے لیے آسمان سے آگ نہ اترے تو یہ تو نشانی ہو گئی تھی کہ اس کی زکوٰۃ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں اللہ پاک نے نرمی فرمائی، فرمایا 25% نہیں، صرف 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپیہ ہے، 39 تمہارے ہیں، 40 اللہ کا حق ہے، صرف 2.5%۔ اور فرمایا پھر کسی اونچائی پر رکھ کر آگ کا انتظار نہ کریں، آگ اتر کر اسے بسم نہیں کرے گی، اسے جلائے گی، راکھ نہیں بنائے گی۔ اس زکوٰۃ کو اپنے بندوں میں سے جو آپ کے محبوب ترین ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں، ان کو دے دیں۔ آپ کو 2 فائدے ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ قربان جاؤ اللہ پاک کی رحمتوں اور اللہ پاک کی مہربانی پر کہ آقا کی امت پر کس طرح کی رحمت اور کس طرح کی مہربانی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی مقدار بھی کم کرائی اور اس زکوٰۃ کو میرے اور آپ کے فائدے کا سبب بھی بنا دیا۔ تو اب بھی اگر کوئی مالدار، کوئی صاحب نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جاتا ہے، قبر میں، حشر میں یہی مال سانپ بنتا ہے اور پھر وہ اس کے رخسار پر یہاں دھن مار رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے انا کنزک و مالک، انا کنزک و مالک، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، تو نے جو جمع کیا آج میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ تو ہم اپنے مال کو وہاں ڈسنے کا سبب نہ بنائیں، اپنے عزت اور اکرام کا سبب بنائیں۔ تو اپنے مال میں سے جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ اپنے اموال میں سے وہ نکال دیا کریں۔ اب زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ 5 بڑے بڑے شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر زکوٰۃ مسلمان پر واجب ہے۔ یہ خاصیت، یہ عبادت اللہ پاک نے مومن کی میراث بنائی ہے کہ یہ میراث ہے تو مومن کی ہے۔ مومن زکوٰۃ ادا کرے گا، مومن کی زکوٰۃ پر اللہ اجر دے گا۔ کافر خرچ کرے گا تو دنیا میں فائدہ ملے گا، آخرت کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسرے نمبر پر آزاد ہو، غلام پر اللہ پاک نے زکوٰۃ وہ فرض نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی مال اپنی نہیں ہے، مالک کا ہے، وہ مالک کو کما کر دیتا ہے، اپنا اس کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو سارے غلام ہیں،
اب تو پورے ملک میں کسی پر زکات ہی نہیں ہے، ہم تو پورا قوم من حوصل قوم غلام ہیں، کن کے اشاروں پر چلتا ہے، کن کے اشاروں پر کیا سے کیا کر لیتے ہیں۔ تو آزاد ہونا یہ زکات کے واجب ہونے کے لیے دوسری بنیادی شرط۔ تیسرے نمبر پر اس آدمی پر قرض نہ ہو، اور پانچویں نمبر پر مال بڑھنے والا ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا۔ یہ پانچ بنیادی بڑی شرطیں ہیں، اس وجہ سے کسی مسلمان پر زکات جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اب کن اموال سے زکات ادا کرے گا؟ 6 قسم کے مال ہیں، ان سے زکات ادا کرے گا۔ سونا کسی بھی صورت میں ہو، دوسرے نمبر پر چاندی، وہ بھی کسی صورت کا معنی خام پڑا ہوا ہے یا استعمال میں ہے۔ مال تجارت، بینک میں جمع شدہ کرنسی، وہ بھی کسی ملک کا ہو، کسی صورت میں ہو۔ کسی کو ادھار قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید ہے، یہ امید ہے کہ یہ مال مجھے واپس مل جائے گا۔ نمبر پر خام مال، تجارت کے غرض سے خریدا ہوا مال، ان میں سے زکات ادا کیا جائے گا۔ کن کو دیں گے؟ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے فقراء کو، پھر مساکین کو، پھر جو زکات کا عملہ ہے اس کے تنخواہوں کا، اور اسی طرح غلاموں کی آزادی میں، مفروض کی مدد میں، مجاہدین کی مدد میں، مسافر اور مؤلفۃ القلوب۔ مال زکات بقدر نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، جب تک صرف سونا 7.5 تولے کا نہیں ہو تو اس پر زکات نہیں ہے۔ صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے۔ اب کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تھوڑا سا سونا بھی ہے اور کچھ پیسہ بھی ہے، اب کیا کرے گا؟ اب حساب لگائے گا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج کل میرے خیال میں کچھ 5 لاکھ کے آس پاس بن رہا ہے، 5.5 لاکھ تقریباً۔ تو اب جس آدمی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، اور یہ سب ملا کر یہ 5.5 لاکھ روپے کے قریب بن رہی ہے، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے، یہ اپنے مال کا زکات ادا کرے گا۔ یہ خود زکات نہیں رہ سکے گا، یہ خود صدقہ فطر نہیں رہ سکے گا، یہ خود نظر نہیں رہ سکے گا، یہ خود کفارے کا پیسہ نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ یہ صاحب نصاب مان رہا ہے۔ تو اب اگر ہمارے گھروں میں بہو بیٹیوں کے ساتھ سونا ہے، یا ان کے حوالے ہیں یا ہمارے اس میں ہیں، اگر ان کے حوالے ہیں تو اگر 7.5 تولہ ہے تو زکات اس پر واجب ہے۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے، سونا بھی ہے اور کچھ پیسے بھی ہیں، تو پھر قیمت 52.5 تولے چاندی کی لگائی جائے گی۔ اگر اتنی مقدار پر پہنچتی ہے تو ہم اپنے بہو بیٹی سے یہ کہہ دیں کہ وہ اس کا زکات ادا کر لے، اور اگر ہماری ملکیت میں ہے، اختیار ہمارا ہے، تو پھر اپنے مال کے ساتھ جمع کر کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو پھر میرے اور آپ پر زکات لازم ہے، اپنے مال کا زکات ادا کریں۔ اور زکات ایسا ہی فریضہ ہے جیسے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، زکات ایسا ہی فرض ہے جس طرح کے 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور زکات سے مال کی تطہیر اور پاکی ہوتی ہے، بدنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ روح کے اعتبار سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کا اپنا جسم اور اولاد اور بچے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور انسان کا جو مال ہے وہ بھی چوری اور غلط ہونے اور نقصان وغیرہ ان چیزوں سے اللہ پاک کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وصلوا خمسکم، لوگوں
5 नमाज़ें पाबंदी के साथ अदा कर लो। फिर इरशाद फरमाया वसूमू शहरकुम, अपने रमज़ान के महीने के रोजे रखो। फिर इरशाद फरमाया अपनी ज़कात, अपनी मालों की ज़कात अदा कर लिया करें। और फरमाया कि अपने रब का हुक्म उसको माना करें, उसकी इताअत किया करें। फरमाया अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। रब के जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, तकवा इख्तियार कर लें, नमाजों की पाबंदी कर लें, रोज़ों की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और रब अल्लाह पाक के अहकामात की पाबंदी। फरमाया ये काम तुम्हें जन्नत में दाखिल होने के मुस्तहिक बना देंगे। एक हदीस और बयान कर लूं। हाफिज़ुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे इरशाद फरमाया कि अल्लाह के महबूब, अब एक खातून दरवाजे से अंदर दाखिल होगी और उसके हाथ में सामान है, आपके लिए खाना पीना है। जब वो आपके पास आए तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरी तरफ से उनको सलाम कह दें, मेरी तरफ से उनको सलाम कह दें, जन्नत की खुशखबरी सुना दें। और जन्नत में ऐसा मकान मिलेगा जो एक मोती का बना हुआ होगा, ना उसमें कोई थकावट, ना उसमें कोई शोर होगा। मालूम है ये खुशखबरी किस खातून को दी गई थी? जिब्रील ने आकर अल्लाह का सलाम पहुंचाया किस खातून के लिए? जो मेरी और आपकी उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। रमजान की 10 तारीख उनके वफात का दिन है, तो अपनी माँ को याद कर लिया करें। हलाली बेटा हमेशा अपनी माँ को याद करता है, उसका तज़किरा करता है, उसके लिए दुआ करता है, जबकि वो हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है। वो रब के मग़फ़िरत में, रब के रिज़ा में चले गए हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया में उनको सलामें भेजी हैं, लेकिन हम उनको दुआ में याद करेंगे, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, वो हमारे लिए सिफारिश करेंगे। अल्लाह करें हशर के मैदान में हम सामने आए और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हमारी बाकी माएँ उनके सामने से गुजरते हुए वो हमारे सरों पर हाथ रखें और ये कहें, अल्लाह ये हमारी औलाद है, हम इनके सर पर हाथ रखकर इनकी सिफारिश करते हैं, इनको जन्नती बना दें। इस नियत से ये एक हदीस अर्ज कर दी कि कल इंशाअल्लाह चूंकि 10 रमज़ान और ये सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वफात का दिन है, तो इस जुमे में चूंकि ज़कात के मसाइल अहमियत के हामिल थे, इसलिए ज़कात के मौजू पर थोड़ा कुछ अर्ज कर दिया, वरना मेरा इरादा अपनी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करने का था। अल्लाह पाक हमें हज़रत खदीजा के साथ सच्ची मोहब्बत और ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। इस रवा हफ्ते में हमारे यहाँ बहुत सारे अमवात हुए हैं। हमारे समीउल्लाह भाई जो उस हालात कदीब रिहायशियों में से थे, उनका इंतकाल हुआ है। इसी तरह हमारे अली अकबर जवाली साहब का नौजवान बेटा जुबैर, उसका इंतकाल हुआ है। तकरीबन 1.5 साल से वो बेचारा कैंसर के मरज में मुब्तला रहा। बड़ा उन्होंने सब जवानी में एक तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन उनके मुकद्दर में शहादत की मौत थी और वालिदैन के लिए, उनके ख़ानदान के लिए ये एक गम का मकाम था। वो दुनिया से चले गए। इसी तरह हमारे शागिर्द पे कई ऐसा यहाँ रहे हज़रत अली और उनके वालिद का इंतकाल हुआ है। हमारे लिए से तमाम भाई के खालू हैं, तो उनका इंतकाल हुआ है। उनके लिए, उनके अलावा जितने इस करीब में जो हमारे अजीज और अकारिब में कोई दुनिया से चले गए हों, तो मुबारक साआत और मुबारक लम्हात हैं। उनके कामिल मग़फ़िरत के लिए नमाज के बाद इख़लास के साथ दुआ फरमाएं।